الرحمن الرحیم. جناب میرے بچوں مجھے پتا ہے بہت جذبہ ہے، لیکن میری بات دھیان سے سننا. آج بہت سارے حساب برابر کرنے انشاءاللہ. جناب انکل روحیل اصغر صاحب، نو منتخب وزیر اعلیٰ میرا بھائی حمزہ شہباز شریف، میرا بھائی خرم روحیل اصغر، پرویز رشید صاحب اور NA 128 کے شیروں، NA 128 کی شیریوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بہنوں، ماؤں، آپ سب کو آپ کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. NA 128 آپ کو مبارک ہو. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ کو مبارک ہو کہ اس نااہل، اس نالائق، اس ناکام ترین انسان عمران خان سے آپ کی جان چھوٹی. آپ کو مبارک ہو کہ چور اور چورنی کی حکومت سے آپ کی جان چھوٹی. اور مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں، نواز شریف اور شہباز شریف سے محبت کرنے والوں، میں آپ سب کی ہمت کو، جرأت کو، استقامت کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. جس طرح آپ سب نے انتقام کا، جبر کا، ظلم کا مقابلہ ڈٹ کر کیا، میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. اور NA 128 والوں شاباش، لاہور والوں شاباش. تم لوگوں نے جو تمہارا مینڈیٹ 2018 میں عمران خان نے چھینا تھا، مبارک ہو NA 128، آپ نے وہ مینڈیٹ اس سے واپس لے لیا. آپ کو مبارک ہو پنجاب کے بہنوں بھائیوں کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ اس ووٹ چور عمران خان نے آپ سے چھینا تھا، وہ مینڈیٹ پنجاب نے آج اسے واپس چھین لیا. سیاست کا سب سے بڑا نوسر باز، سیاست کا سب سے بڑا جھوٹا، سیاست کا سب سے بڑا گیدڑ، دنیا کا سب سے بڑا سازشی، کیا نام ہے اس کا؟ کل تک کہتا تھا عمران خان، جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان. NA 128 کے میرے بھائیوں، کل تک یہ نوسر باز کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اور اب یہ رو رہا ہے کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے میری حکومت ختم کر دی.
میں نے کہا تھا تم نے جتنا اچھلنا ہے اچھل لو، نواز شریف لمبی ریس کا گھوڑا ہے، تمہیں ایسی جگہ مارے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی نا۔ NA-128 آپ کو یاد ہے جب وزیر اعظم نواز شریف تھے اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا تو نواز شریف صاحب نے ایک دن کہا تھا، یاد ہے نواز شریف نے کہا تھا، بیٹا عمران خان جاؤ اور جا کے کرکٹ کھیلو، سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہ سیاست تمہارے بس کی بات ہے، نہ نواز شریف کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے، نہ ان شیروں کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے۔ خوشحالی اور اب ڈر رہا ہے کہ ابھی نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی، اب ڈر رہا ہے کہ جب نواز شریف آئے گا میرا کیا بنے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں عمران خان، میاں جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا۔ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے تم جس کنٹینر سے اترے تھے، نواز شریف نے 3.5 سال بعد تمہیں اس کنٹینر پہ واپس چڑھا دیا۔ اور تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم پاکستان ہے، نواز شریف کا حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور تمہاری تو تم نے نواز شریف سے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم تو شہباز شریف سے اتنا ڈرتے ہو کہ تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کہتا تھا شہباز شریف کی شیروانی تیار ہے۔ ہاں بیٹا، شہباز شریف کی نہ صرف شیروانی تیار تھی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن گیا۔ بیٹھو اپنے زخم چاٹتے رہو۔ تم عمران خان، تم اپنی ناپاک زبان سے نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی کیسے لیتے ہو؟ شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ؟ کہاں وہ دوپہر کو 12 بجے اٹھنے والا عمران خان، اور کہاں وہ صبح فجر کے وقت 5 بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف؟ کہاں؟ دھیان سے سننا میرے بھائیوں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں میری بہنوں۔ کہاں وہ 4 گھنٹے عمران خان کا جانتے ہو نا، 12-1 بجے دفتر جاتا تھا اور 4 بجے بنی گالا واپس چلا جاتا تھا، اور بنی گالا میں جا کر اگلے دن صبح 12 بجے تک اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا تھا۔ تو کہاں 4 گھنٹے انتقام میں صرف کرنے والا عمران خان، اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شہباز شریف؟ کہاں تاریخی نالائکی، تاریخی نااہلی سے بیڈ گورننس کے ریکارڈ سائن کرنے والا عمران خان، اور کہاں چند دن میں گورننس کا سارا ٹریک سیدھا کرنے والا شہباز شریف؟ کہاں مافیاز کو نوازنے کے لیے 120 روپے کلو چینی کر دینے والا عمران خان، اور
की कीमत 440 रुपए पे लाने वाला शहबाज शरीफ। कहाँ मेहनत काबिलियत से मुल्क चलाने वाला शहबाज शरीफ, और कहाँ हिसाब किताब से जादू टोने से मुर्गियां जलाकर मुल्क चलाने वाला इमरान खान। ये 3.5 साल यही सोचता रहा कि हवा के ऊपर सफर करना है नहीं करना, समंदर के ऊपर सफर कर सकता हूं नहीं कर सकता, और लाशों के पास जाऊं या ना जाऊं। कहां, ध्यान से सुनना है, 128 कहां अपनी जेब से जहाज का टिकट का किराया अदा करके उम्रे पे जाने वाला शहबाज शरीफ, और कहां सरकारी जहाज पर आपके पैसों से पिंकी पीरनी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान। कहां, वो याद है ना जब बलोचिस्तान में हजारा कम्युनिटी के गले काटे गए थे, हजारा कम्युनिटी इसको बुलाती रही, लाशें सामने रखकर बैठी रही, और ये कहता था, क्योंकि पीरनी साहिबा ने मना किया था कि अगर मैयतों के पास गए तो तुम्हारा इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, लाशों रख के उनके प्यारे, उनकी बेटियां, उनके बेटे पुकारते रहे, ये उनके पास नहीं गया। और कहा शहबाज शरीफ, जिसको आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, कभी वो बलोचिस्तान पहुंचा होता है, कभी वो सिंध पहुंचा होता है, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा होता है। कहां एयरपोर्ट से ले जाने वाली मेट्रो बंद, मेट्रो सर्विस 4 साल तक बंद रखने वाला इमरान खान, और कहां उसको 4 दिन में सड़कों पे चलाने वाला शहबाज शरीफ। NA 128, ये बात मेरी याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि इससे बड़ी किसी हुकूमत की नाकामी नहीं हो सकती कि जब वो हुकूमत से निकले तो उसको अपना इनामा एमाल में खिदमत के लिए दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी ना हो। और मैं चैलेंज करती हूं कि इमरान खान को कहो कि सिर्फ 1 मिनट अपनी 4 साल की कारकर्दगी में सर्फ करे बताने में, तो हम भी माने, लेकिन ये 1 मिनट तो क्या बोलेगा, ये 1 लफ्ज अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। NA 128 वालों, क्या तुम जानते हो कि ये आजकल इंतखाबात का राग क्यों अलाप रहा है? जानते हो ना? ये ड्रामा मरियम नवाज भी जानती है और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, NA 128 भी जानता है। इंतखाबात से वो डरते हैं जो 16 में से 15 ज़िमनी इंतखाबात अपनी हुकूमत के बावजूद हार गया हो। इंतखाबात से वो डरता है जिसको नकल करके पर्चा पास करने की आदत पड़ गई हो। इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ ये शेर और शेरनियां खड़े हैं डट के। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से क्यों डरेगी?
مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھو بڑی سادی سی بات ہے, یہ الیکشن سیدھے اس لیے چاہتا تھا, یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہو اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے. جانتے ہو کیوں؟ آخری دن تک یہ انفارمیشن دے رہی ہوں, ایک ایک چیز جانتی ہوں. NA 128 آخری دن تک یہ اقتدار سے اس لیے چپکا رہا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون میرے بعد اقتدار میں آ گئی تو میری کرپشن کے کچے چٹھے عوام کے سامنے آئیں گے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے اس لیے ڈرتا تھا, یہ جانتا تھا کہ میری تاریخی نالائقی اور نااہلی کے بعد اگر شہباز شریف جیسا وزیر اعظم آ گیا تو میرے سارے پول کھل جائیں گے. آخری منٹ تک منتیں کرتا رہا, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑتا رہا, کبھی آصف علی زرداری کے پاس یہ اپنے دوست کو آخری دن تک بھیجتا رہا, اس کی منت کرتا رہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکل جاؤ, میری حکومت مت گراؤ. آخری وقت تک بھیٹوں کی طرح کرسی سے چپکا رہا. پھر بھی جب بات نہ بنی تو جھوٹے سازشی خط کا ڈرامہ لے آیا. وہاں پر ایک میرا بچہ کھڑا تھا جس نے یہ دیکھو, مجھے عوام کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے نمبر پورے نہ ہو تو سازش ہوتی ہے. کارکردگی کا کھانا خالی ہونا, NA 128 کارکردگی کا کھانا خالی ہو تو خط سازشی خط جیسا ڈرامہ رچانا پڑتا ہے. پہلے 22 سال اپنی زندگی کے 22 سال پہلے ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا, اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کے پھرتا رہے گا. ایک تھا کرونا وائرس, ایک ہے رونا وائرس. خان صاحب رونا دھونا بند کرو, مردوں کی طرح مقابلہ کرنا سیکھ جاؤ. جب بھی مقابلہ کرنے کی باری آئی اس نے میدان سے ہی دوڑ لگا دی. یہ امریکہ کا راگ بھی پتہ ہے کیوں الاپ رہا ہے. امریکہ میں اس کا ایک دوست ہے عارف نقوی, جس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, جس سے اس نے لاکھوں ڈالر لیے ہوئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اس کا جب پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے آئے گا تو یہ اسی لیے پہلے سے امریکہ کا راگ الاپ رہا ہے. اور یہ جو غنڈہ گرد لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو غنڈے کہتے ہیں, ان کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ کہیں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے چیئرمین کی عمران خان صاحب خود اپنے دور حکومت میں دن رات تعریفیں کیا کرتے تھے, اب جب پتا چلا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اتنے بڑے بڑے گھپلوں کے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد سامنے آنے والے ہیں تو ECP کے چیئرمین کو کہتا ہے ریزائن کرو. جو بندہ تمہاری چوری پکڑے, جو بندہ تمہیں آئینہ دکھائے, اس کو کہتا ہے استعفیٰ دے کر گھر جاؤ. میں یہ کہتی ہوں. اور پھر توشا خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا,
کبھی خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا تھا، کبھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا تھا۔ تو میرے NA 128 کے بہن بھائیوں، انسان کانوں کو ہاتھ لگائے جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اپنی ناپاک زبان سے، اس نے توشہ خانہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لوٹ کر کھا گیا۔ بیت المال کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا، اور عمران خان کی اپنی دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی، عمران خان کی اپنی ڈکلیئر شدہ دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی 142 ملین اور 141 ملین، اور توشہ خانہ کی کمائی 142 ملین روپے۔ اور پھر دیکھو اس کی بے شرمی، پاکستان کو ملنے والے تحفے، پاکستان کی ریاست کو ملنے والے تحفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیچ دیے۔ اس نے تحفے نہیں بیچے، اس نے دوسرے ملکوں سے لیے ہوئے تحفے نہیں بیچے، اس نے ان ملکوں کے ساتھ، ان دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اس نے بازار میں 18 کروڑ میں بیچ دیا۔ اور وہ ملک جو ناراض ہوئے، ان کی ناراضگی کی ایک یہ بھی بڑی وجہ تھی، انہوں نے اسپیشل تحفے اس کے لیے بنوائے، اس نے 18 کروڑ میں جا کے بازار میں بیچ دیے۔ عمران، تم نے یہ تحفے نہیں بیچے، تم نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کو بیچا ہے۔ اور پھر جب اس سے کورٹ نے جواب مانگا، کہتا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، تحفوں کا جواب نہیں دے سکتا، نازک معاملہ ہے، دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے۔ تو قوم تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے، جواب دینے سے دوست ملک ناراض ہو جائیں گے؟ جب ان کے تحفے تم بازار میں کروڑوں روپے میں بیچ رہے تھے، تب دوست ملک ناراض نہیں تھے؟ اور پھر کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی۔ نہیں بھائی نہیں، نہ یہ تمہارے تحفے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی۔ NA 128 حساب تو عمران خان کو دینا پڑے گا۔ کل پرسوں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ فرا گوگی کون ہے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب نے منہ نیچے کیا اور دوڑ لگا دی وہاں سے۔ عمران خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا کہ فرا گوگی کون تھی؟ فرا گوگی کا آپ کی اہلیہ سے کیا رشتہ تھا؟ کیا آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی فرا کے پاس دولت کے اتنے ہی انبار تھے؟ نہیں، فرا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ اس نے عمران خان کے ذریعے کمایا۔ اور جواب دو کہ اربوں روپے کی عوام کی زمین تم نے فرا گوگی کے نام پر کیوں لگائی؟ جواب دو کہ ہیرو کے سیٹ تم نے قبول کیوں کیے؟ اور جب ایک سرکاری افسر نے جو یونیفارم میں تھا اس نے آپ سے ہیرو کے سیٹ کے بارے میں سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آفیسر یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن۔ یاد رکھو آپ کی جو ترقی ہے نا، لاہور کی ترقی اور پنجاب کی ترقی، وہ بزدار صاحب کے ساتھ فرا گوگی نے مل کر کھا لی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا، اس میں سے جتنی بھی نوکریاں دی گئی
وہ فراغ گوگی کو 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے رشوت دے کر دی گئی. اور پھر اگر اس نے کچھ نہیں کیا، اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فراغ کے ساتھ، تو ذرا یہ بتا دو کہ راتوں رات اپنی حکومت کے آخری دنوں میں پولیس کے گھیرے میں راتوں رات فراغ کو دبئی فرار کیوں کرایا؟ اور پھر کہتے ہو عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی عدالتیں 12 بجے رات کو؟ M128 رات کو 12 بجے عدالتیں اس لیے کھلی کہ عمران خان تم نے آئین توڑا تھا، تم نے وزیر اعظم آفس کو بڑی گالا سمجھ لیا تھا، تم نے 22 کروڑ کے ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا تھا، کیونکہ تمہارے ذاتی ملازمین جن میں اسپیکر شامل ہے، جن میں ڈپٹی اسپیکر شامل ہے، جس میں گورنر پنجاب شامل ہے اور جس میں صدر پاکستان عارف علوی شامل ہے، انہوں نے اپنے ملک سے غداری کی، انہوں نے اپنے آئین سے غداری کی، انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا. اور یہ جو صدر ہے نا عارف علوی، جانتے ہو نا کہ وہ دندان ساز ہے، ڈینٹسٹ ہے. صدر علوی صاحب جواب دو کہ یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے، آپ کا ذاتی ڈینٹل کلینک نہیں ہے جہاں پر آپ پاکستان کے آئین کے دانت نکالتے رہے. اگر عمران خان کی چاکری کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو استعفیٰ دو، گھر جاؤ اور جتنی چاہے چاہو. اب آخری بات سن لو. اب جب کہ اس کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر اعلانات کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں مارچ کرو، اسلام آباد میں چڑھائی کرو. M128 یک زبان ہو کر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں ترقی نہیں ہے؟ آپ کے مقدر میں گھیراؤ، جلاؤ، جلوسوں، دھرنوں کی سیاست ہے؟ تو اٹھو، نواز شریف کا ساتھ دو، شہباز شریف کا ساتھ دو، اٹھو اور اس جیسے انسان سے اپنے ملک کو بچاؤ گے نا؟ اپنی ترقی واپس چھینو گے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.